بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب تنزیہ الصوم۔ یہ ہے مشکوٰۃ المصابیح کا صفحہ نمبر 176 ہے، اور یہ باب ہے روزے کو پاک کرنے کا، ستھرا کرنے کا۔ تنزیہ باب تفعیل کا مصدر ہے، جس کے معنی ہوتا ہے پاک کرنا، ستھرا کرنا۔ روزے کے تعلق سے آپ پہلے پڑھ چکے ہیں اور اس کی حقیقت بھی سن چکے ہیں۔ روزے کو پاک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایسی چیز سے دور رہنا جو روزے کی کراہت یا اس کے فساد کا باعث ہوں۔ مثلا جب آدمی روزے سے ہو تو اس وقت نہ تو کسی کی غیبت کرے، نہ جھوٹ بولے، نہ کسی پر الزام تراشی کرے، اور نہ ہی کوئی چیز کھائے پیے۔ تو یہ ہے روزے کو پاک کرنا، یعنی تمام مکروہات اور مفسدات سے روزے کو پاک رکھنا۔ الفصل الاول عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے جھوٹ بات نہیں چھوڑی اور باطل عمل ترک نہیں کیا، یا جو شخص جھوٹ بولنا اور خلاف شرع عمل کرنا ترک نہ کرے، تو اللہ کے لیے اس کی کوئی حاجت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا اور پینا چھوڑ دے۔ یعنی اگر کوئی شخص بظاہر روزہ رہتا ہے، کھانا نہیں کھاتا ہے، پانی نہیں پیتا ہے اور جماع نہیں کرتا ہے، لیکن وہ جھوٹ بولتا رہتا ہے، خلاف شرع عمل کرتا رہتا ہے، تو اس شخص کا روزہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوگا۔ یوں تو آدمی ان چیزوں سے بچے جب بھی اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں ہے کسی شخص کے کھانا پینا چھوڑنے کی، لیکن یہ ہے کہ جب بندہ برائیوں سے باز رہے گا اور اس کے ساتھ روزہ رکھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا روزہ قبول فرمائے گا۔ رواہ البخاری، اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ وعن عائشہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبل ویباشر وہو صائم۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بوسہ لیتے تھے اور مباشرت فرماتے تھے اس حال میں کہ وہ روزے سے ہوتے تھے۔ مباشرت سے مراد یہ ہے کہ جسم کا جسم سے ملنا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روزے کی حالت میں بوسہ بھی لیتے تھے، مباشرت بھی فرماتے تھے۔ تو اس سے سمجھ میں آیا کہ بوسہ لینا اور مباشرت کرنا مفسد صوم نہیں ہے، لیکن یہ اس شخص کے لیے ہے جو اپنی خواہش پر قوت رکھتا ہو، اختیار رکھتا ہو۔ ایسا نہ ہو کہ بوسہ لینے کی وجہ سے وہ جماع میں مبتلا ہو جائے، یا مباشرت کی وجہ سے وہ جماع میں مبتلا ہو جائے، یا مباشرت فاحشہ کا مرتکب ہو۔ اسی لیے ام المومنین فرماتی ہیں وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لِعِرْضِهِ، اور وہ تم میں سب سے زیادہ اپنی حاجت اور اپنی شہوت کی قدرت رکھتے تھے، مالک تھے۔ یعنی انہیں اپنی حاجت یعنی شہوت پر اختیار تھا، وہ قدرت رکھتے تھے۔ بوسہ لینے یا مباشرت کی وجہ سے انہیں جماع میں مبتلا ہونے کا کوئی اندیشہ نہیں تھا، کوئی خطرہ نہیں تھا۔ تو جو شخص اس طرح سے اختیار رکھتا ہو، قدرت رکھتا ہو، وہ اپنی بیوی کو روزے کی حالت میں بوسہ لے سکتا ہے، مباشرت بھی کر سکتا ہے، اس سے روزے میں کوئی خلل پیدا نہیں ہوگا۔
متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ وعنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر في رمضان وهو جنب من غير حلم فيغتسل ويصوم۔ اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فجر کا وقت آ لیتا ماہ رمضان میں، اس حال میں کہ حضور جنبی ہوتے احتلام کے بغیر، یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ حضور نے کوئی خواب دیکھا ہو اور اس کی وجہ سے آپ کو احتلام ہوا ہو، غسل کی حاجت ہو، بلکہ آپ اپنے ازواج میں سے کسی کے ساتھ جمع فرماتے اور اس کے باعث آپ جنبی ہوتے اور اس حال میں فجر کا وقت شروع ہو جاتا تو آپ فیغتسل ویصوم، تو آپ غسل کرتے اور روزہ رکھتے۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ اس سے ایک چیز تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ ماہ رمضان کی رات میں اپنی بیوی سے جمع کرنا یہ جائز ہے، اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ رمضان کا اول وقت اگر جنابت کی حالت میں آ گیا تو اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان کی راتوں میں ازواج مطہرات میں بعض کے ساتھ صحبت فرماتے اور فجر کا وقت آ جاتا اور حالت یہ ہوتی کہ آپ جنبی ہوتے۔ جب فجر کا وقت شروع ہو گیا تو اس کا مطلب روزہ شروع ہو گیا۔ اب اس حال میں اب یہ شروع ہوا جنابت کی حالت میں اور اس کے بعد آپ غسل فرماتے اور روزہ رکھتے، تو یہ واضح ہے کہ روزے کی حالت میں، جنابت کی حالت میں روزہ یہ فاسد نہیں ہوتا ہے۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کوئی آدمی رمضان کے دن میں روزے سے ہے، سو رہا ہے اور اسے احتلام ہو گیا تو اس سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ وعن ابن عباس قال، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم احتجم وهو محرم، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پشنا لگوایا، سنگی لگوائی اس حال میں کہ آپ حالت احرام میں تھے، واحتجم وهو صائم، اور آپ نے سنگی لگوائی اس حال میں کہ آپ روزے سے تھے، یعنی فاسد خون جسم سے نکلواتے تھے اسے پشنا لگوانا یا سینگی لگوانا کہتے ہیں، یعنی رگ چاک کر کے اس میں سے خون کشید کیا جاتا تھا، تو یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے احرام کی حالت میں بھی کرایا اور روزے کی حالت میں بھی کرایا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ روزے کے دنوں میں یا روزے کی حالت میں جسم سے خون نکلوانا یہ مفسد صوم نہیں ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے احرام کی حالت میں بھی خون نکلوایا اور روزے کی حالت میں بھی خون نکلوایا۔ اب بعض احادیث میں یہ وارد ہے کہ جو آگے آپ اسی میں پڑھیں گے کہ افطر الحاجم والمحجوم، تو اس کے تعلق سے وہیں ذکر کر دیا جائے گا اور اس کا جواب بھی وہاں آ جائے گا۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ وعن ابی ہریرہ قال، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نسی وهو صائم فاکل او شرب فلیتم صومه فانما اطعمه اللہ وسقاه۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص بھول جائے اس حال میں کہ وہ روزے سے ہے تو کھا لے یا پانی پی لے تو وہ اپنا روزہ پورا کر لے، کیونکہ اسے اللہ ہی نے کھلایا اور اللہ ہی نے پلایا۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ بھول کر کھانے اور پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو روزے کے 2 رکن کے بارے میں تو بیان ہو گیا کہ بھول کر کھانے اور پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص بھول کر کے اپنی بیوی سے جمع کر لے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔
اب رہ گیا مسئلہ کہ رمضان کے ایام میں کوئی کھانا کھا رہا ہو، بھول کر کے پانی پی رہا ہو، تو اسے بتایا جائے یا نہ بتایا جائے؟ تو حکم یہ ہے کہ اگر وہ آدمی کمزور ہے، ضعیف ہے، وہ کھا رہا ہے، پی رہا ہے، تو اسے فوراً نہ بتایا جائے، تاکہ وہ بھول کر کے کچھ کھا پی لے گا تو اس کے اندر قوت آ جائے گی، روزہ رکھنا اس کے لیے آسان ہوگا۔ اور اگر طاقتور اور صحت مند ہے، جوان ہے، وہ رمضان کے دنوں میں کچھ کھا رہا تو فوراً اسے بتایا جائے تاکہ اسے یاد آ جائے اور وہ کھانے پینے سے باز رہے۔ لیکن اتنی بات تو مسلم ہے کہ جوان ہو یا بوڑھا ہو، اگر اس نے واقعی بھول کر کے کھا لیا، اسے اس بات کا دھیان ہی نہیں رہا کہ وہ روزے سے ہے، پھر بعد میں خیال آیا، تو اس کی وجہ سے وہ اپنا روزہ پورا کر لے، اس کے روزے پر کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ وعنہ قال، اور حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا، بینما نحن جلوس عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذ جاءہ رجل، ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، اسی درمیان حضور کے پاس ایک مرد آیا، فقال یا رسول اللہ ہلکت، عرض کیا اے اللہ کے رسول میں ہلاک ہو گیا۔ قال مالکا، حضور نے ارشاد فرمایا تیرا کیا معاملہ ہے، تو کیسے ہلاک ہو گیا؟ قال وقعت علی امراتی وانا صائم، اس شخص نے عرض کیا کہ میں نے اپنی بیوی سے روزے کی حالت میں جمع کر لیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل تجد رقبۃ تعتقها، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم کوئی گردن پاتے ہو جسے آزاد کرو؟ یعنی کیا تمہارے پاس کوئی غلام ہے جسے تم آزاد کر سکو، یا تمہارے پاس اتنی وسعت ہے کہ تم کوئی غلام خرید کر کے آزاد کر سکتے ہو؟ حل تجد رقبۃ تعتقها، کیا تم کوئی غلام پاتے ہو جسے تم آزاد کرو؟ قال لا، کہا نہیں، یعنی میرے پاس کوئی ایسا غلام نہیں جسے میں آزاد کر سکوں، اور نہ میرے پاس اتنی دولت ہے کہ میں کوئی غلام خرید کر آزاد کر سکوں۔ قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين، حضور نے ارشاد فرمایا کیا تم پیہم لگاتار 2 ماہ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہو؟ قال لا، اس شخص نے کہا نہیں۔ قال هل تجد اطعام 60 مسکینا، حضور نے ارشاد فرمایا کیا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی طاقت رکھتا ہے، ان 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی قوت پاتے ہو تم؟ قال لا، اس شخص نے عرض کیا نہیں۔ قال اجلس، حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ ومکث النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مکثا اور مکوثا دونوں طرح سے پڑھا گیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے توقف فرمایا، تشریف فرما رہے۔ فبینا نحن علی ذالک اوتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعرق فیہ تمر، ہم اسی حال میں تھے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بڑی ٹوکری لائی گئی جس میں کھجور تھی۔ والعرق المقتل الزخم، عرق کے معنی ہے بڑا پیمانہ، یعنی عرق کے بارے میں یہ کہا گیا کہ ایسا پیمانہ ہے، ایسا ناپنے کا آلہ ہے جس میں 30 سا کھجوریں آتی ہیں، اور یہ بھی کہا گیا کہ 15 سا کھجوریں آتی ہیں، گویا اسے آج کے زمانے میں بورا یا بوری بھی کہہ سکتے ہیں۔ قال این السائل، حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ سائل کہاں ہے، جو سوال کر رہا تھا وہ کہاں گیا؟ قال انا، تو اس شخص نے عرض کیا کہ میں ہوں۔ قال خذ هذا فتصدق به، حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ لے لو اور اسے خیرات کر دو۔ فقال الرجل الا افقر منی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیا اپنے سے زیادہ محتاج شخص پر خیرات کرنی ہے؟ فواللہ ما بین لابتیہا یرید الحرتین اہل بیت افقر من اہل بیتی، بخدا مدینہ کے دونوں کناروں کے درمیان، اس کی مراد تھی کہ دونوں جلے ہوئے پتھروں کے درمیان، حرہ اس زمین کو کہتے ہیں جو پتریلی ہو، دونوں سنگستانوں کے درمیان کوئی گھر والا ایسا نہیں جو میرے گھر والے سے زیادہ محتاج اور تنگ دست ہو۔
فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سن کر کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہنس پڑے، حتیٰ بدت انیابہ، یہاں تک کہ حضور کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے۔ ثم قال، پھر حضور نے ارشاد فرمایا، اطعمہ اہلک، تم اسے اپنے اہل خانہ کو کھلا دو۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی آدمی دیدہ دانستہ روزے کی حالت میں کھانا کھا لے یا پانی پی لے یا اپنی بیوی سے جمع کر لے تو اس صورت میں اس پر کفارہ دینا ہوتا ہے، اور کفارے کی صورت یہی ہے کہ وہ ایک غلام آزاد کرے یا 2 ماہ کا پیہم روزہ رکھے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ اب یہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے کھجوریں عطا فرمائیں اور اسے بعد میں حکم دیا کہ اپنے اہل خانہ کو کھلا دو، تو یہ اس لیے تھا کہ ابھی تم یہ عمل کرو، اور اس کے بعد جب کبھی اللہ تبارک و تعالی تمہیں توفیق عطا فرمائے گا تو تم اس میں سے کوئی عمل انجام دے لینا۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ الفصل الثانی، دوسری فصل، یعنی باب تنزیہ الصوم کی یہ دوسری فصل ہے۔ عن عائشہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقبلها وهو صائم۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہیں بوسہ لیتے تھے اس حال میں کہ وہ روزے سے ہوتے تھے، وَيَمَسُّ لِسَانَهَا، اور ان کی زبان چوستے تھے۔ یعنی یہ زبان، اس سے معلوم ہوا کہ بوسہ لینے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے اور بیوی کی زبان چوسنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، بس یہ ہے کہ اس کا لعاب اندر نہ لے جائے، نگل نہ لے، ورنہ اگر بیوی کا لعاب اپنے منہ میں نگل لے گا تو ایسی صورت میں روزہ فاسد ہو جائے گا۔ رواہ ابو داؤد، اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ وعن ابی ہریرہ ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن المباشرۃ للصائم، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روزے دار کے لیے مباشرت کے بارے میں دریافت کیا، یعنی روزہ دار اپنی بیوی سے مباشرت کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے، یعنی اس کے پاس چمٹ کر کے سو سکتا ہے یا نہیں سو سکتا ہے، اپنے اعضاء اس کے اعضاء سے مس کر سکتا ہے یا نہیں۔ فرخص لہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے لیے رخصت عطا فرمائی، یعنی یہ فرمایا کہ وہ مباشرت اس طرح سے مباشرت کر سکتا ہے۔ یہاں مباشرت سے مراد جمع کرنا نہیں ہے، بس اس کے پاس سونا اور اپنے اعضاء کو بیوی کے اعضاء سے مس کرنا ہے۔ وَأَتَاهُ آخَرُ فَسَأَلَهُ فَنَهَاهُ، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک دوسرا شخص آیا اور اس نے بھی یہی سوال کیا تو حضور نے اسے منع فرما دیا، اسے روک دیا۔ فَإِذَا الَّذِي رَخَّصَ لَهُ شَيْخٌ وَإِذَا الَّذِي نَهَاهُ شَابٌ، تو معلوم ہوا کہ جس شخص کو حضور نے رخصت دی ہے وہ بوڑھا ہے، اور جس شخص کو حضور نے منع فرمایا ہے وہ نوجوان ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ بوڑھا آدمی، اس کے بارے میں ظاہر یہی ہے کہ وہ بیوی کے قریب لیٹے گا، اس سے اپنے اعضاء کو مس کرے گا، تو اس کی وجہ سے وہ جماع میں مبتلا نہیں ہوگا، برخلاف جوان آدمی کے کہ وہ اگر قریب ہوگا اور اپنے اعضاء کو اس کے اعضاء سے مس کرے گا تو غالب یہ ہے کہ وہ جماع میں مبتلا ہو جائے گا۔ تو معال کے اعتبار سے چونکہ بوڑھے کا روزہ فاسد نہیں ہوگا اور نوجوان کا روزہ فاسد ہو جائے گا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس دروازے ہی کو بند کر دیا جو فساد تک پہنچا سکتا ہے۔ رواہ ابو داؤد، اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ وعنہ قال، اور انہی سے یعنی حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ذرعہ القیء وهو صائم فلیس علیہ قضاء، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس پر قے غالب آ جائے اور وہ روزے سے ہو تو اس پر قضا نہیں ہے۔ وَمَنِ اسْتَقَاءَ عَمَدًا فَلْيَقْضِ، اور جس نے جان بوجھ کر کے قے کی فَلْيَقْضِ، تو وہ قضا کرے۔ رواہ الترمذی و ابو داؤد، اسے امام ترمذی اور ابو داؤد اور ابن ماجہ اور دارمی نے روایت کیا۔
وقال الترمذی هذا حدیث غریب لا نعرفه الا من حدیث عیسی بن یونس، اور امام ترمذی نے فرمایا کہ یہ حدیث غریب ہے، ہم اسے عیسیٰ ابن یونس کی حدیث سے ہی صرف پہچانتے ہیں۔ وقال محمد یعنی البخاری لا اراہ محفوظہ، اور امام محمد یعنی امام بخاری نے فرمایا کہ میں اسے محفوظ خیال نہیں کرتا۔ اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوا کہ قے کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، ہاں کوئی جان بوجھ کر کے قے کرے اور روزے دار ہونا یاد بھی ہو تو اس سے روزہ جاتا رہے گا، یعنی روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اور اگر منہ بھر نہ ہو، یعنی قصدن قے کر رہا ہے لیکن منہ بھر نہیں ہے، تھوڑی سی ہے، تو اس سے ہمارے نزدیک روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی لیے اس میں فرمایا کہ من زرعہ القے، یعنی قے جس پر غالب آ جائے، یعنی وہ منہ بھر ہو اور جان بوجھ کر کے وہ منہ بھر ہو، تو منہ بھر قے ہو اور آگے ہے من استقاء، جان بوجھ کر کے وہ کرے اور منہ بھر ہو تو روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اور منہ بھر قے ہو لیکن وہ جان بوجھ کر کے نہ کرے، خود سے آ جائے اور وہ روزے سے ہو، تو اس صورت میں اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، قضا اس پر لازم نہیں ہوگی۔ ہاں منہ بھر خود سے قے ہونے کی صورت میں ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے جان بوجھ کر کے قے کو لوٹائے اور کچھ حصہ اس کے اندر چلا جائے، تو اس صورت میں روزہ فاسد ہو جائے گا۔ وعن معدان بن طلحة ان ابا الدرداء حدثه ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاء فافطر۔ معدان ابن طلحہ سے مروی ہے کہ حضرت ابو درداء نے ان سے حدیث بیان کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قے کی، فافطر تو آپ نے افطار کیا۔ قال فلقیت ثوبان فی مسجد دمشق، انہوں نے فرمایا یعنی معدان ابن طلحہ نے فرمایا کہ میں نے حضرت ثوبان سے دمشق کی مسجد میں ملاقات کی، فقلت ان ابا الدرداء حدثنی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاء فافطر، کہ ابو درداء نے مجھ سے حدیث بیان کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قے کی تو افطار کیا۔ قال صدق وانا سببت له وضوءه، حضرت ثوبان نے فرمایا کہ ابو درداء نے سچ کہا اور میں نے ہی حضور کے لیے وضو کا پانی بہایا تھا۔ رواہ ابو داؤد و ترمذی و دارمی، اسے ابو داؤد اور ترمذی اور دارمی نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث پاک سے روزے کے ساتھ ساتھ ایک چیز یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ اگر آدمی قے کرتا ہے اور یہ قے منہ بھر ہوتی ہے تو اس کی بنیاد پر وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے اور آدمی کو وضو کرنا پڑتا ہے۔ اور حضور نے قے کی تو افطار کیا، یعنی وہ روزہ اس کے بعد کھایا پیا، وہ روزہ پورا نہیں کیا، تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ قے ہو، منہ بھر ہو اور جان بوجھ کر کے کچھ واپس ہو جائے، اندر چلی جائے، تو اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ اسے ابو داؤد اور ترمذی اور دارمی نے روایت کیا ہے۔ وعن عامر بن ربیعہ قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما لا احصی یتسوق وهو صائم، حضرت عامر ابن ربیعہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بے شمار مرتبہ دیکھا کہ آپ مسواک فرماتے اس حال میں کہ آپ روزے سے ہوتے۔ اسے ترمذی اور ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ اس سے صاف یہ سمجھ میں آتا ہے کہ روزے کی حالت میں مسواک کرنا یہ سنت ہے، اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، روزے میں کوئی خلل نہیں ہوتا۔ رواہ ترمذی و ابو داؤد، اسے امام ترمذی اور ابو داؤد نے روایت کیا۔ وعن انس قال، اور حضرت انس سے مروی ہے، فرمایا جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک حضرت انس سے مروی انہوں نے فرمایا کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ قال اشتکیت عینی، مجھے میری آنکھوں میں تکلیف ہے، افاقتحل وانا صائم، تو کیا میں آنکھ میں سرما لگا لوں درا حالے کہ میں روزے سے ہوں؟ قال نعم، حضور نے ارشاد فرمایا ہاں تم لگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا بلکہ روزے میں کوئی خلل پیدا نہیں ہوتا۔
رواہ الترمذی، اسے امام ترمذی نے روایت کیا۔ وقال لیس اسنادہ بالقوی، اس کی سند قوی نہیں ہے۔ وہ ابو عاتقہ الراوی ضعف، اور اس میں ایک راوی ابو عاتقہ ہیں، انہیں ضعیف قرار دیا جاتا ہے، انہیں ضعیف کہا جاتا ہے۔ وعن بعض اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اور بعض اصحاب نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا لقد رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالعرج یصب علی رأسہ الماء وهو صائم من العطش او من الحر، میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مقام عرج میں دیکھا۔ یہ عرج مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ ہے۔ تو میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عرج میں دیکھا کہ حضور اپنے سر پر پانی بہا رہے ہیں، اس حال میں کہ حضور روزے سے ہیں۔ یہ پانی بہانا کس بنیاد پر تھا؟ فرماتے من العطش او من الحر، پیاس کی شدت کے سبب یا گرمی کے سبب، یعنی گرمی کی شدت کے سبب۔ رواہ مالک و ابو داود، اسے امام مالک اور ابو داود نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر آدمی روزے کی حالت میں پیاس کی شدت یا گرمی کی شدت کی وجہ سے اپنے سر پر پانی بہائے یا غسل کرے یا پانی میں بیٹھ جائے تو اس کی وجہ اور اس کی پانی میں بیٹھ جائے اور اس کی برودت یعنی پانی کا اثر اس کے اندر محسوس ہو تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اس سے روزے میں کوئی خلل پیدا نہیں ہوتا ہے۔ لیکن ان سب کے باوجود روزے کی حالت میں ایسا کرنا یہ ناپسندیدہ ہے، اس لیے کہ پیاس کی شدت یا گرمی کی شدت کی وجہ سے اپنے اوپر پانی ڈالنا یا تر کپڑا لپیٹنا یہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ آپ کو اس عبادت سے گھبراہٹ معلوم ہو رہی ہے، بے چینی اور بے قراری معلوم ہو رہی ہے، اس لیے ایسا کرنا یہ ناپسندیدہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ عمل کیا تو اس سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کمزور امت کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ جو بوڑھے ہیں، کمزور ہیں، جنہیں بہت زیادہ دقت ہوتی ہے تو وہ اگر اس طرح سے کر کے بھی روزہ رکھ سکیں تو کر لیں، اس میں ان کے لیے آسانی ہے۔ وعن شداد بن اوس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتى رجلا بالبقيع وهو يحتجم وهو آخذ بيده ل18 خلت من رمضان۔ شداد ابن اوس سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بقی میں ایک مرد کے پاس آئے، اس حال میں کہ وہ مرد سینگی لگوا رہا تھا، پشنا لگوا رہا تھا، اور وہ آخذ بیدی، اور وہ میرا ہاتھ پکڑے ہوئے تھا۔ یہ واقعہ کب کا ہے؟ ل18 خلت من رمضان، 18 رمضان کا۔ فقال، تو حضور نے ارشاد فرمایا افطر الحاجم والمحجوم، حاجم اور محجوم دونوں نے افطار کیا، یعنی دونوں کا روزہ ٹوٹ گیا۔ یہ اس کا لفظی معنی ہوا، جبکہ اس سے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سینگی لگوائی، پشنا لگوایا، اس حال میں کہ آپ روزے سے تھے، تو اس سے صاف یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ روزے کی حالت میں سینگی لگوانے سے، پشنا لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اور یہاں فرما رہے ہیں کہ افطر الحاجم والمحجوم، یعنی اور حاجم جو پشنا لگانے والا ہے اور جسے پشنا لگایا گیا، دونوں کا روزہ ٹوٹ گیا۔ اسے ابو داؤد اور ابن ماجہ اور دارمی نے روایت کیا ہے۔ تو دونوں کا ٹوٹ گیا، اور وہاں یہ کہ نہیں ٹوٹا، دونوں میں تعارض معلوم ہو رہا ہے۔ تو اس کی وضاحت بعض محققین نے یہ کی ہے کہ حاجم اور محجوم کے بارے میں جو افطرا کا کلمہ ارشاد فرمایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ افطار کے قریب ہو گئے۔ حاجم اس لیے افطار کے قریب ہو گیا کہ وہ خون چوستا ہے تو اسے اس بات سے امن نہیں ہوتا کہ اس کا کچھ حصہ اس کے پیٹ میں چلا جائے، اس لیے وہ افطار کے قریب ہو گیا۔ اور جو محجوم ہے وہ چونکہ خون نکلوانے کی وجہ سے کمزور ہو جاتا ہے، اس لیے وہ افطار کے قریب ہو گیا۔
تو یہاں حقیقت میں روزہ ٹوٹنا نہیں ہے، بلکہ یہ بیان کرنا ہے کہ وہ افطار کے قریب ہو گئے۔ یعنی بہتر یہ ہے کہ آدمی یہ عمل روزے کی حالت میں نہ کرے، بلکہ رمضان کے دنوں میں ضرورت پیش آئے تو رات میں یہ عمل کرے۔ قال الشیخ الامام محی السنہ رحمۃ اللہ علیہ، شیخ امام محی السنہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، وَتَأَوَّلَهُ بَعْضُ مَنْ رَخَّصَ فِي الْحِجَامَةِ، اور بعض ان حضرات نے جنہوں نے روزے کی حالت میں حجامت کی رخصت دی ہے، انہوں نے اس کی تعویل کی اے تعرض للافطار، یعنی افطرا کا معنی کیا؟ تعرض للافطار، یعنی وہ افطار کے قریب ہو گئے۔ المحجوم للضعف والحاجم لأنه لا يأمن من أن يصل شيء إلى جوفه بمس الملازم، محجوم کمزوری کی وجہ سے افطار کے قریب ہو گیا، اور حاجم اس لیے کہ وہ اس بات سے مامون نہیں ہوتا ہے کہ کوئی شے اس کے جوف میں پہنچ جائے، ملازم چوسنے کی وجہ سے، یعنی وہ آلہ جس کے ذریعہ خون کشید کرتے ہیں اسے چوستے ہیں، تو اس میں بہت اندیشہ ہوتا ہے کہ کوئی قطرہ اس کے حلق میں چلا جائے، منہ میں چلا جائے۔ وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من افطر یوما من رمضان من غیر رخصۃ ولا مرض لم یقض عنہ صوم الدہر کلہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے بغیر کسی رخصت کے اور بغیر کسی بیماری کے رمضان کے ایک دن کا روزہ نہیں رکھا، لم یقض عنہ صوم الدہر کلہ، تو پورے زمانے کا روزہ بھی اسے پورا نہیں کر سکتا۔ یعنی جو فضیلت رمضان کے دن میں روزہ رکھنے کی ہے، اگر اس نے وہ روزہ نہیں رکھا بغیر رخصت کے یا بغیر کسی بیماری کے، تو اب پورے زمانہ اس کے بدلے روزہ رکھے تب بھی وہ فضیلت وہ حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ اور بات ہے کہ 60 روزہ رکھ لے گا، کفارہ ادا ہو جائے گا، لیکن جو فضیلت، جو اجر و ثواب رمضان کے دن روزہ رکھنے کی تھی، وہ بعد میں پورا زمانہ روزہ رکھتا رہے، وہ فضیلت حاصل نہیں ہو سکتی۔ فرمایا لم یقض عنہ صوم الدہر کلہ، پورے دہر کا روزہ اسے پورا نہیں کر سکتا اگرچہ پورے دہر کا وہ روزہ رکھے۔ رواہ احمد والترمذی وابو داؤد وابن ماجہ والدارمی والبخاری فی ترجمۃ باب، اسے احمد، ترمذی، ابو داؤد اور ابن ماجہ اور دارمی نے روایت کیا، اور بخاری نے ترجمۃ الباب میں روایت کیا ہے۔ وقال الترمذی سمعت محمد یعنی البخاری یقول، اور امام ترمذی نے فرمایا کہ میں نے محمد یعنی امام بخاری کو یہ فرماتے ہوئے سنا، ابو المطوس الراوی لا عارف له غیر هذا الحدیث، کہ ابو مطوس راوی کے لیے میں اس حدیث کے علاوہ کوئی اور حدیث نہیں جانتا۔ وعنہ قال، اور انہی سے یعنی حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کم من صائم لیس له من صیامہ الا الظمأ، کتنے روزہ دار ایسے ہیں جن کے لیے ان کے روزوں سے کچھ نہیں ہے سوائے پیاس کے، وَكَمْ مِنْ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّحْرُ، اور کتنے قیام کرنے والے ہیں، یعنی رات کو نفلی نمازیں پڑھنے والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، تراویح پڑھنے والے ہیں، کہ ان کے لیے ان کے قیام سے کچھ بھی نہیں سوائے رات جاگنے کے، شب بیداری کرنے کے۔ یعنی بظاہر وہ روزہ رکھتے ہیں لیکن ایسی چیزوں سے نہیں بچتے جو روزے کے لیے ناپسند کراہت یا فساد کا سبب ہیں، تو وہ بھوکے پیاسے رہے اور ان کا روزہ رب کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوا۔ اسی طرح سے کتنے لوگ رات میں قیام کرتے ہیں لیکن وہ اخلاص سے نہیں کرتے، دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، ریاکاری نام و نمود کے لیے کرتے ہیں، تو ان کے لیے قیام سے کچھ بھی حاصل نہیں سوائے شب بیداری کے، یعنی ان کا صرف رات جاگنا ہوا اور ان کا صرف بھوکا پیاسا رہنا ہوا، نہ ان کا روزہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے اور نہ ان کا قیام اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے۔ اس لیے آدمی روزہ رکھے تو اسے گناہوں سے پاک و صاف رکھے، ایسی چیزوں سے بچے جو روزے کے لیے کراہت یا فساد کا سبب بنتے ہیں، اور اسی طرح سے رات میں قیام کرے تو نام و نمود سے، ریا سے بالکل بچے اور اخلاص سے یہ عمل کرے۔
رواہ الدارمی، اسے امام دارمی نے روایت کیا۔ وذکر حدیث لقیط ابن صبرہ فی باب سنن الوضو، اور لقیط ابن صبرہ کی حدیث باب سنن الوضو میں ذکر کی جا چکی ہے، یعنی وہ حدیث یہاں موجود تھی لیکن مشکات میں اسے باب سنن الوضو میں ذکر کیا گیا ہے۔ الفصل الثالث عن ابی سعید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث لا يفطرن الصائم الحجامۃ والقیء والاحتلام۔ حضرت ابو سعید سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین چیزیں روزے دار کا روزہ نہیں توڑتی ہیں، روزے دار کو افطار کرنے والا نہیں بناتی ہیں۔ وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ الحجامت، ایک پشنا لگوانا، والقیء اور قیء، والاحتلام اور احتلام۔ تو یہ اس تعلق سے مختلف طور پر مختلف انداز میں بیان آ چکا تھا، حجامت کے تعلق سے بھی، قیء کے بارے میں بھی، احتلام کے بارے میں بھی، اور یہاں صراحت کے ساتھ ان تینوں کو بیان کر دیا گیا کہ یہ تینوں چیزیں روزہ نہیں توڑتی ہیں، یہ مفسد صوم نہیں ہیں۔ رواہ الترمذی وقال ھذا حدیث غیر محفوظ، اسے امام ترمذی نے روایت کیا اور فرمایا کہ یہ حدیث غیر محفوظ ہے۔ وعبد الرحمن ابن زید الراوی یضعف فی الحدیث، اور عبد الرحمن ابن زید راوی حدیث میں ضعیف قرار دیے جاتے ہیں، یعنی اس حدیث کے راویوں میں ایک عبد الرحمن ابن زید بھی ہیں جنہیں ضعیف قرار دیا جاتا ہے۔ وعن ثابت البنانی قال، اور حضرت ثابت بنانی سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا سئل انس بن مالک کنتم تکرہون الحجامۃ للصائم علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت انس ابن مالک سے سوال کیا گیا، پوچھا گیا کہ آپ لوگ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عہد مبارک میں روزے دار کے لیے حجامت کو ناپسند فرماتے تھے؟ قال اللہ، انہوں نے کہا نہیں، الا من اجل الضعف، مگر کمزوری کے سبب سے، یعنی فی نفس ہی حجامت میں کوئی کراہت نہیں ہے، لیکن اسے ناپسند کرنے کی وجہ کمزوری ہوتی تھی کہ جب آدمی خون نکلوائے گا تو اسے کمزوری محسوس ہوگی اور بہت ممکن ہے کہ وہ روزہ توڑنے کی طرف روزہ توڑ دے، وہ روزہ توڑنے میں مبتلا ہو جائے، اس لیے اسے ناپسند کرتے تھے۔ لیکن اگر آدمی طاقتور ہے، صحت مند ہے، تھوڑا سا خون نکلوانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے تو اس کے لیے حجامت میں کوئی کراہت نہیں، اور جب چاہے حجامت کرا سکتا، پشنا لگوا سکتا ہے۔ رواہ البخاری، اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ وہ عن البخاری تعلیقاً، اور امام بخاری سے تعلیقاً مروی ہے، فرمایا کان ابن عمر یحتجم وهو صائم ثم ترکہ، حضرت عبداللہ ابن عمر پچنا لگواتے تھے اس حال میں کہ وہ روزے سے ہوتے تھے، پھر آپ نے یہ چھوڑ دیا۔ وکان یحتجم باللیل، تو وہ رات میں پچنا لگواتے تھے۔ اس سے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ پہلے جب طاقت تھی، قوت تھی، تو وہ روزے کی حالت میں دن میں پشنا لگوا لیا کرتے تھے، سینگی لگوا لیا کرتے تھے، لیکن جب عمر زیادہ ہوئی اور کمزوری آئی تو اب اس بات کا اندیشہ ہوا کہ اگر پشنا لگوائیں گے، خون اور نکلوائیں گے تو کمزوری بڑھ جائے گی، اس لیے انہوں نے دن میں پشنا لگوانا چھوڑ دیا۔ فکان یحتجم باللیل، تو وہ رات میں پشنا لگواتے تھے۔ وعن عطاء قال، اور عطاء سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا ان مزمزا ثم افرغ ما فیہ من الماء لا یضیرہ، اگر آدمی کلی کرے پھر وہ سب باہر اڑیل دے جو اس کے منہ میں پانی ہے، لا یضیرہ، تو یہ کلی کرنا اس کے لیے لا یضیرہ ان یزدرد ریقہ، تو اس کے لیے کچھ مضر نہیں کہ وہ اپنا لعاب نگل لے، یعنی منہ میں پانی رکھا، کلی کی، سارا پانی جو منہ میں تھا اسے باہر اونڈیل دیا، اب اس کے بعد جو تری باقی ہے، جو اس کے زبان پر نمی ہے، اسے نگل لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کچھ نقصان نہیں ہے۔ وما لا یضیرہ ان یزدرد ریقہ وما بقی فی فیہ، تو کوئی حرج نہیں، کچھ مضر نہیں کہ وہ اپنا لعاب نگل لے اور جو منہ میں باقی بچا ہے، تری باقی ہے، اسے نگل لے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ولا یمضغ العلق، اور علق نہ چبائے، علق کا معنی ہوتا اخروٹ وغیرہ کا چھلکا۔ کہتے فینس دردا ریق العلق، فینس دردا
ریق العلق لا اقول انہ یفطر ولکن ینہی عنہ، تو اگر کوئی شخص علق کا تھوک نگل لے تو میں یہ نہیں کہتا کہ وہ روزہ توڑ دے، روزہ توڑنے والا ہو گیا، لیکن اس سے منع کیا جائے گا، روکا جائے گا۔ یعنی علق نہ چبائے یہ حکم ہے۔ اگر کسی نے چبایا اور اس میں تھوک نگل لیا تو اس سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ روزہ ٹوٹ گیا، لیکن ایسا کرنے سے منع کیا جائے گا، کیونکہ بہت ممکن ہے کہ اس کے ذرات اس سے الگ ہوں اور وہ روزے دار کے حلق کے اندر چلے جائیں۔ اگر ایسا ہو گیا اور یقین سے معلوم ہوا جب تو اس کا روزہ گیا، لیکن اگر ایسا نہیں ہوا اور عموماً نہیں ہوتا ہے لیکن پھر بھی اس سے منع کیا جائے گا اس احتمال اور اندیشے کی بنیاد پر۔ رواہ البخاری، اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے۔